یہ جو ان کا نقطہ ہے، اور آج آصف علی زرداری صاحب نے اندیا دیا بھی، اسفند صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی، ایم کیو ایم کے ساتھ رابطے رکھے ہوئے ہیں، جے یو اے ساتھ کھڑی ہے، پی ایم ایل کیو ساتھ کھڑی ہوئی ہے. تو جب آپ کہتے ہیں کہ پارلیمان کو اس حکومت نے غیر مؤثر کر دیا ہے، تو یہ ایک پارٹی کا نقطہ نظر ہے. دوسری جو سیاسی جماعتیں ہیں جو ظاہر ووٹ لے کے آئی ہیں، وہ بھی پارلیمان کا حصہ ہیں، ان کی طرف سے کوئی ایسی آواز نہیں آ رہی. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری پولیٹیکل سپورٹ انٹیکٹ ہے، میجورٹی جو پارلیمان کے اندر بیٹھی ہوئی ہے وہ آپ کے نقطہ نظر سے اتفاق نہیں کرتی. That's why they have allies like ANP, MQM, JUI, PMLQ. اس وجہ سے جی تو میں یہی بات کہہ رہا ہوں کہ عددی جو میجورٹی ہے وہ شاید قائم ہو، میں اس کو ڈسپیوٹ نہیں کر رہا. میں تو مورل اتھارٹی کی بات کر رہا ہوں کہ کیا ایک حکومت جس کے اتنے کرپشن کے سکینڈل ہوں، جو سپریم کورٹ کے آرڈرز کو نہ مانتی ہو، جو فرنٹل اٹیک کرے. آپ نے خود دیکھ لیا آج سپریم کورٹ پر. جس حکومت کی یہ حالت ہو جائے، جس حکومت کی نیت جو یہ ہو کہ اپنے کولیشن پارٹنر سے ریٹرن ایگریمنٹ کر کے 6 ہفتے میں مکر جائے، زبانی ایگریمنٹ کیا، پھر ریٹرن ایگریمنٹ کیا ججز کو بحال کرنے کے لیے، اور 6 ہفتے میں مکر گئے، تو ان کی آپ کس بات پر اعتبار کریں گے؟ میں تو سمجھتا ہوں ہم نے سب سے بڑی غلطی یہ کی، کیونکہ جو بات کر رہی ہے اپوزیشن کر رہی ہے، جو ایشوز اٹھا رہی ہے اپوزیشن اٹھا رہی ہے. اگر اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ حکومت نے پارلیمنٹ کو انیفیکٹو کر دیا، اور ہم آپ کو درجنوں مثالیں دینے کو تیار ہیں، آپ کے سامنے دینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن آپ کے تمام مثالوں کے باوجود آپ کے پاس عددی اکثریت نہیں ہے. جی بالکل اس وقت عددی اکثریت نہیں ہے. اور مورل اتھارٹی کس کے پاس ہوگی؟ جس کے پاس عددی اکثریت ہوگی. بالکل مورالٹی اور نمبر سے بڑا فرق ہوتا ہے. عددی اکثریت وہ آپ کو نظر آ جائے گی. دیکھیں میں بتا رہا ہوں آپ کو، آپ نے جو آج پریس کانفرنس دیکھی نا، یہ مورل بینکرپسی کا نمونہ ہے. جب حکومت اس بات پر اتر آئی، جو آج باتیں کی گئی، یہ مورل بینکرپسی ہے. یہ وہ مورل بینکرپسی ہے جس کی بات میں نے کی ہے. مورل اتھارٹی ختم ہو گئی پچھلے دروازے سے. جی یہاں بات کر رہے ہیں کہ ہم سپریم کورٹ کے فیصلوں کی عزت نہیں کرتے ہیں یا ان پر عمل درآمد نہیں کرتے ہیں. آپ کے سامنے ہے راجہ پرویز اشرف. whatever is being said we are following. آپ کے سامنے حامد سعید کاظمی, وی آر فالوئنگ. اس کے علاوہ کتنی ہمارے جو اپوائنٹڈ سرکاری افسران تھے ان کو معطل کیا گیا, وی آر فالوئنگ. ہم تو جو کہا جاتا ہے آئین کی روشنی میں, آئین کے پیرامیٹرز میں رہ کر جو ہم کر سکتے ہیں ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کرتے ہیں. روزانہ بڑی اچھی بات ہے. آج اور آگے یہ بات اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت ہوگا, اس سے بڑھ کے اور کیا ثبوت ہوگا کہ حج کرپشن کیس جہاں ہے وہاں کھڑا ہے. کئی آرڈر لکھ چکی ہے سپریم کورٹ, اور جو آفیسر تھا اس کو بلوچستان کا آئی جی بنا دیا گیا ہے. وہ کہتا ہے کہ میری جان چھڑاؤ تاکہ میں جا کے سپریم کورٹ میں. حالت تو یہ ہے, حالت یہ ہے کہ ایک وزیر, سٹنگ وزیر, 4 کروڑ روپیہ اس بیچارے کے حساب کتاب میں آتا ہے, اور اس کی مارل اتھارٹی اٹیچ ہے وہیں پر. آخر قوم کو کتنا دھوکہ دیتے رہے. کیا یہ پارلیمنٹ ہے جس سے میں نکلنا چاہتا ہوں؟ کیا میرے ملک کے مسائل کو, کیا یہ میرے ملک کے مسائل کو حل کر چکی ہے؟ کیا یہ کرپشن کو ختم کیا ہوگا؟ کیا آج جو غداری کا یہ میمو لکھا گیا ہے اس کے محرکات کیا تھے؟ ابھی پروب ہونا ہے, ابھی پروب ہونا ہے. میں قطعاً الزام نہیں لگا رہا, میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا کس نے لکھا ہے. گفتگو میں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ کا ہی ایک فورم ہے جس سے آج لوگوں کے دکھوں کا مداوع ہے یا اس کی طرف دیکھ رہے ہیں. سوادی صاحب اس کو امپلیمنٹ کروانے کے لیے عباسی صاحب نے تو کہہ دیا کہ پھر آئین کی شک جس کے تحت سپریم کورٹ کسی بھی ادارے اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں. میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں کہ اس کے علاوہ اب لوگ اختلاف ہے, اب انقلاب کی صورت میں آئیں گے. میں تو کہتا ہوں کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ لوگوں کو چاہیے کہ اگر انہوں نے اپنے بچوں کو نہیں جلانا, خودکشیاں نہیں کرنی, انہوں نے بھوک اور افلاس کی زندگی نہیں بسر کرنی. دیکھیں آپ کا ایکسٹرنل ڈیٹ جو ہے خالی, اس کی حالت کو دیکھیں کہ 2008 میں 37 ارب روپیہ, 37 ارب US ڈالر. میرے پاس ٹائم تھوڑا ڈیٹ زیادہ ہے, میرے پاس ٹائم تھوڑا ڈیٹ بہت زیادہ, میں اس کے اوپر بحث نہیں کروں گا. برنگ اٹ بیک فوزیہ, میں اس پہ کلوز کرنا چاہوں گا آپ سے کہ سپریم کورٹ کی طرف سے ابھی جو ایکشن لیا گیا ہے, بابر اعوان صاحب کی پریس کانفرنس سے بڑا واضح ہے کہ حکومت اس کو نہیں مانتی یا انٹینشن نہیں ہے. یہی ٹریجیکٹری رہے گی آپ کے ریسپانس کی کہ عدلیہ کی طرف سے اس کے اوپر جو بھی اقدامات تجویز کیے جائیں گے آپ کہیں گے جی کہ ہمارا سے کوئی تعلق نہیں, ہم نہیں مانتے.
तो कहीं ना कहीं तो आपको लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। हम उनका एहतराम करते हैं, लेकिन जब मैंने आपसे कहा ना एग्जीक्यूटिव ब्रांच की फाइनल अथॉरिटी जिसने इनकी तनख्वाहों में पिछले 3 सालों में 4 दफा इजाफा किया है, किन की तनख्वाह? सुप्रीम कोर्ट के जजेस के, इनकी अप्रूवल से हुआ। जब उस फाइनल अथॉरिटी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने एक कमीशन बना दिया है, तो उस कमीशन को बनाने के बाद आपको एक पैरेलल कमीशन बनाना जो है नहीं मानते वो एक, देखिए ना, इसका मतलब ये है कि यू आर ऑल्सो क्वेश्चनिंग द अथॉरिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव हेड। So, ये अब आपके सामने फ्रेमवर्क आ गया, उस तरफ मामला जा रहे हैं। तैयार है आपकी पार्टी जो नताइज निकलेंगे उसको भुगतने? मेरे ख्याल आइन जरा पढ़ लें, आइन क्या कहता है, ठीक, एग्जीक्यूटिव की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पार्लियामेंट की क्या है और जुडिशरी की क्या है। The chief executive is the final authority. आज हमने अपने मुल्क को बचाना है और आज मुल्क की किस्मत का सौदा इंशाअल्लाह ताला हमें इस मुल्क में मिसाल मौजूद है कि चीफ एग्जीक्यूटिव सुप्रीम कोर्ट सामने पेश हुआ और माफी मांगी, मिसाल मौजूद है। ये जरा भूल जाए फाइनल अथॉरिटी कहां पे लाए करती है, इमेच्योरिटी है, आइन है और मामलात जो है गंभीर हैं। And I also tell you, intellectually we are bankrupt. इंटेलेक्चुअली वी आर बैकग्राउंड, उसके शवाहिद लोगों के सामने बहुत ज्यादा है, लिहाजा उस तफसील में मैं नहीं जाता। बहुत शुक्रिया आप तीनों का, आपने हमारे साथ नशिस्त की। नाज़रीन, हुकूमत, सुप्रीम कोर्ट, अपोजिशन के दरमियान बहुत सारे मामलात ऐसे थे जिसके ऊपर आरा तकसीम थी और दोनों की सफबंदियां हुई थी, लेकिन इस वक्त जो मामला है वो चाहते हुए या ना चाहते हुए, हकीकत में या फसाने में, वो पाकिस्तान के कोर सिक्योरिटी इंटरेस्ट के गिर्द घूम रहा है। तो इस मरतबा की जो डिवीजन है उसके ऊपर अगर लड़ाई होगी तो वाकईतन इदारों की लड़ाई में तब्दील हो सकती है। हमारी तरफ से यही कुछ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।